حج اسلام کا 5واں رکن ہے. سب لوگ جانتے ہیں اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 رکن ہیں. توحید یعنی شہادتین کا اقرار، اللہ رب العالمین کی جو ہے وحدانیت اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، یہ اس کو شہادتین کہتے ہیں. یہ پہلا رکن ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ملا کر کے پہلا رکن جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اور دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے قرآن میں کئی جگہوں پر. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کئی جگہوں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. ہاں، تو نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ کتنے ہوئے؟ 3 ارکان ہوئے. چوتھا روزہ. کون سا؟ محرم کا کہ رمضان کا؟ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا پورے مہینے کے. ٹھیک ہے. اور 5واں حج کرنا. یہ اسلام کے ارکان ہیں. ٹھیک ہے. رمضان کے روزے تو سال میں ایک بار آتے ہیں، اور زکوٰۃ جو مالدار ہیں یا جس کو مال نصاب کو پہنچ گیا اس کے اوپر ہے. اور اسی طرح حج کی جو طاقت رکھتا ہے جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، اور راستہ بھی صاف ہو، کلیئر ہو. اور راستے کلیئر ہونے میں آج کل کے دور کے حساب سے جو ہے پرمٹ، حج پرمٹ جس کو تصریح کہتے ہیں، یہ بھی شامل ہے. اور تصریح کے بغیر حج کرنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے تصریح کے بغیر. حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ کبیرہ، اور نہیں کرنا چاہیے بغیر تصریح کی، کیونکہ اس سے وہ چیز ساقط ہے. اللہ پوچھے گا نہیں. اگر اس کو تصریح نہیں مل پاتی ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے، تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی تصریح لینے کی. اور بغیر تصریح کے قانون کے خلاف، جس طرح ٹریفک کے قانون ہوتے ہیں ہر ملک کو سنبھالنے کے لیے. اور سوچیں کہ اگر یہ چیز نہ کیے جائے، اور یہ حاجیوں کے آسانی کے لیے، بھیڑ بھاڑ سے بچانے کے لیے، اگر یہ نہ کیا جائے تو کتنے لوگ پہنچ جائیں گے وہاں، اور جگہ کتنی لمیٹڈ ہے، اور بھیڑ بھاڑ کا اور سانس کی جو ہے آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جائیں گے لوگ مینا میں، مزدلفہ میں کنکریاں مارنے میں. اور ہوتا بھی ایسا، اگر یہ انتظامات نہ کیے جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ پہنچ جائے گا. صرف سعودی سے ہی کتنے لوگ پہنچ جائیں گے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. جبکہ وہاں جگہ عرفات میں بھی لمیٹڈ جگہ ہے، مینا میں بھی لمیٹڈ جگہ ہے، اور مزدلفہ میں جہاں رات گزارنی ہے کہاں گزارے گا انسان رات؟ ایک دوسرے کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتے. اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری مسائل ہیں، انسان بہت ساری تکلیف کی باتیں ہیں. اور دن میں، رات میں تو خیر پھر بھی ٹھیک ہے کہ انسان کہیں بھی جو ہے گزار لیتا ہے، لیکن دن میں دھوپ میں کہاں جائے گا انسان؟ اور سخت گرمی ہوتی ہے مکہ میں، حالت خراب ہو جائے گی انسان کی. اور اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے پریشانیاں ہوتے ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں. اس لیے حاجیوں کی سیفٹی کے لیے جو پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں، اپنا پیسہ مال لگا کر کے آ رہے ہیں، اتنی ساری جو ہے چیزیں کر کے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہو، ان کے لیے آسانی ہو نظام سنبھالنے میں. جس طرح ہر مسجد کا رول ہوتا ہے، ہر مدرسے کا رول ہوتا ہے، ہر ٹرسٹ کا، ہر اکیڈمی کا رول ہوتا ہے کہ نہیں، اسکول کا رول ہوتا ہے، اس کے حساب سے کلاس کے بھی. اور وہ اس رول کی ہر ایک کو، استاد ہو، شاگرد ہو، اسٹوڈنٹ ہو اور ٹیچر ہو، سب کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے. نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ کارروائی کی جاتی ہے کہ نہیں، قانونی. تو اس طرح یہ بھی رول ہے. اور اولو الامر کی، ولی امر کی اطاعت فرض ہے. ولی امر کی اطاعت فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واولی الامر منکم آپشنل نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ولی امر کا بھی حکم ماننا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں پسند ہو کہ نہ پسند ہو وہ حکم ہمیں پسند ہو کہ نہ پسند ہو. یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو اسی چیز پر بیعت لیتے تھے کہ ہم خوشی میں، ناراضگی میں، ہر چیز میں جو ہے سم و طاعت کریں گے. یہ مومن کے اوپر فرض ہے. اس سے نظام چلتا ہے ایک انسان کی زندگی کا، اجتماعیت کا نظام چلتا ہے. ورنہ ہر کوئی اپنی رائے کرنے لگے گا، اور اپنی سوچنے لگے گا، اور اپنے حساب سے چلنے لگے گا، تو یہ امت جو ہے نظام درہم برہم ہو جائے گا ہر چیز میں، دنیا کے اندر ہر چیز میں. آپ ٹریفک کے حساب سے بھی دیکھ لیں، گاڑی کوئی اپنے حساب سے چلانا شروع کر دے گا، کدھر سے بھی آ رہا ہے جا رہا ہے، کدھر سے بھی جا رہا ہے، تو حادثات ہوں گے. تو آپ کو جس راستے سے جانا ہے اسی راستے سے جانا ہے، جس راستے سے واپس آنا ہے اسی راستے سے واپس آنا ہے. آپ دوسرے سے راستے سے ادھر ادھر، یہاں یوٹرن منع ہے تو آپ وہاں سے یوٹرن نہیں لے سکتے. آپ لیں گے تو بہت سارے حادثات ہو سکتے ہیں یا غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے. تو ان چیزوں کو فالو کرنا بھی ولی امر کی اطاعت ہے. اور نظام کو اور سسٹم کو سنبھالنے کے لیے ایک مسلمان کی زندگی بے ترتیب نہیں ہوتی ہے. ایک مسلمان کیا مطلب جیسے آیا من میں آیا، جو من میں آیا کرتا رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی زندگی منتظم ہوتی ہے، مرتب ہوتی ہے، ترتیب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے. تو حج اسلام کا 5واں رکن ہے. وہو رحلۃ العمر لکل مسلم مستطیع لأنہ یجب علی المسلم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرۃ فی حیاتی، ایک مرتبہ زندگی میں واجب ہے. یہ مسلمان کا
جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ کا سفر کرنا، جس کے پاس استطاعت ہے مالی یا جسمانی بدنی جو بھی طاقت ہے، اور راستہ بھی پرامن ہو، مامون ہو۔ پرامن میں ایک تو چیز میں نے یہ ذکر کی، دوسری چیزیں ہیں کہ بسا اوقات فتنے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جیسے کورونا کے ٹائم میں تھا، تو وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے کہ راستہ مامون ہو، آپ آسانی کے ساتھ مکہ پہنچ سکتے ہوں بلا کسی رکاوٹ کے، یہ چیز بھی شامل ہے۔ اور مال میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال رہے گا تبھی آپ تصریح خرید سکیں گے۔ فقط امر اللہ سبحانہ وتعالی نبیہ و خلیلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وابنہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ببناء الکعبۃ، قال تعالی وإذ جعلنا المیت مثوبۃ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور خلیل اور دوست حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا، اور کہا کہ آپ پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، بلائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے یہ عہد کیا کہ ان تخیرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہاں جم کر کے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے آپ خانہ کعبہ کو آپ دونوں پاک اور صاف کریں، تخیرا پاک اور صاف کریں۔ ثم امر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بدعوۃ الناس لزیارت بیت اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کی طرف دعوت دیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ عہد کیا اور ان کے لیے خانہ کعبہ کے مکان کو تیار کیا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں بھی اللہ نے کوئی بھی عبادت ہو اگر انسان شرک کے ساتھ کرتا ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ شرک کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بغیر شرک کے توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اور ساتھ میں حج بھی۔ وَتَخِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ لوگ جو ہے پیدل آئیں یا ہر طریقے سے جو ہے سواری پر سوار ہو کر کے ہر راستے سے جو ہے خانہ کعبہ کے پاس آئیں۔ اور حج کے ایام جو ہیں وہ مخصوص ہیں یا انسان سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے؟ حج کے ایام اور حج کی جگہیں بھی مخصوص ہیں، حج کے ایام بھی مخصوص ہیں اور حج کی جگہیں بھی مخصوص ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سال میں کبھی بھی اپنی مرضی سے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو عمرہ تو انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، رمضان میں خاص طور سے عمرہ کرنا تو زیادہ ثواب کا جو ہے باعث ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا، اور عام دنوں میں کبھی بھی انسان عمرہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ حج کے دنوں میں بھی عمرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پورے سال میں کبھی بھی انسان عمرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج کے لیے مخصوص ایام ہے۔ اور حج کا احرام انسان، حج کے مہینے کون کون ہیں؟ 2.5 مہینے ہیں۔ حج کے کتنے مہینے ہیں؟ 2.5 مہینے ہیں، یعنی 2.5 مہینوں میں انسان احرام کی ابتدا کر سکتا ہے، اسٹارٹنگ کر سکتا ہے، شروعات کر سکتا ہے، حج کی نیت سے جا سکتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ جو ہے اپنے ملکوں سے آتے تھے تو اس کے لیے تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ احرام باندھنے کے لیے، حج کی نیت کرنے کے لیے ہیں۔ بلکہ ابتدائی 10 دن میں بھی اگر 10ویں تاریخ ہو جاتی ہے تو پھر احرام حج انسان کا فوت ہو جاتا ہے۔ 9 تاریخ کو ہی انسان کو کم سے کم لاسٹ جو حج ہوتی ہے 9 تاریخ کو باندھ کر کے عرفات میں پہنچنا ہی ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ آپ شوال سے شروعات کر سکتے ہیں حج کے احرام باندھنے کی، احرام باندھ کر کے جائیں۔ حج کا جب موسم آئے گا، جب حج کے ارکان ہوں گے تب آپ لیکن احرام پہن سکتے ہیں یا اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں حج کی نیت سے۔ یہ شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ جو ہے حج کے دن کہا جاتا ہے، اشہر الحج جن کو کہا جاتا ہے، اشہر الحج جن کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اشہر الحج کا ذکر کیا ہے۔ تو حج کے دن مخصوص ہیں، اور خاص طور سے جو حج کے احکام، جیسے آپ حج کی نیت کریں گے تو حج میں آپ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ حج کا احرام باندھیں، صرف حج کی نیت کریں، اور حج قران کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کا دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھیں۔ آپ پہلے عمرہ کریں گے لیکن عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام نہیں کھولیں گے، حلال نہیں ہوں گے، بلکہ